السلام علیکم کینڈیڈیٹس، گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ جابس کے حوالے سے ویکینسیز اناؤنس کی ہیں، جس میں منسٹری آف ڈیفنس میں گلگت بلتستان کے لیے کچھ سیٹیں ہیں۔ تو آپ نے اس کو 12 فروری سے پہلے اپلائی کرنا ہے، لاسٹ ڈیٹ 12 فروری ہے۔ اس میں گلگت بلتستان کے لیے ٹوٹل 3 سیٹیں ہیں۔ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو کہ اسکیل ہے 17 کا، اس میں کوالیفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ سی گریڈ ہونا چاہیے، ایم اے ایم ایس سی یا 16 ایئرس آف ایجوکیشن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس انٹر کے بعد آپ نے 4 سال کسی میں بی ایس کیا ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایج لمٹ 22 سے لے کر 35 سال تک ہے تو ٹوٹل 15 سیٹیں، لیکن جی بی کے لیے صرف ایک سیٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور پوسٹ ہے جس میں جی بی کے لیے جو ہے اس میں بھی ایک ہی سیٹ ہے، یہ سب انسپیکٹر بی ایس 14۔ اس میں سمپل وہ بی اے مانگ رہے ہیں، 14 ایئرس آف ایجوکیشن، یعنی انٹر کے بعد 2 سال اگر کسی نے کسی اس فیلڈ میں ڈگری حاصل کی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج لمٹ جو ہے 18 سے 30 سال ہے۔ یہاں پہ بھی ہے تو 30 سیٹس، لیکن جی بی کے لیے صرف ایک ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی بی کے لیے ایل ڈی سی یعنی لوور ڈویژن کلرک جو کہ 11واں اسکیل کا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک سیٹ ہے۔ اس میں منیمم کوالیفیکیشن جو ہے میٹرک مانگ رہے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ کسی کا ٹائپنگ سپیڈ 30 ہے تو اس کا بھی ہونا چاہیے کمپیوٹر کورسز کم از کم 3 ہفتے کا آئی ٹی میں، جس میں ایم ایس آفس کے بارے میں کورس کیا ہو۔ یہ بعد میں ٹیسٹ کے بعد یہ ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے۔ ایج لمٹ جو ہے 18 سے 30 سال ہے۔ اس میں بھی 6 میں سے ایک ہی جی بی کے لیے سیٹ ہے۔ کینڈیڈیٹ کچھ امپورٹنٹ نوٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو کیا کرنا ہے، کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ 12 فروری سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ایج ریلیکسیشن کے لیے کچھ ہدایتیں دی ہوئی ہیں، خصوصاً جی بی کے لیے انہوں نے کہا کہ جتنا میکسیمم ایج ہے اس سے 3 سال بڑے ہوں گے۔ اگر کہیں پہ 35 سال لکھا ہوا ہے تو وہ 38 سال والا بھی اپلائی کر سکتا ہے اگر جی بی کا ہے۔ کہیں 30 سال ہے تو 33 سال والا اپلائی کر سکتا ہے۔ کہیں پہ ایج لمٹ جو ہے 35 لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو لاسٹ میکسیمم ہے اس سے 3 سال بڑھ کے اگر کسی کا ہو گیا ایج تو وہ جی بی کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں ان کے لیے اپر لمٹ جو ہے 55 ایئرس ہے، یعنی 10 ایئرس اگر ان کا سروس ہو چکا ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس اگر کوئی ایسا ہے جو یتیم بچیاں ہیں، یا کوئی بیوہ ہے جس کے ہسبینڈ پہلے سروس کے دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو ان کے لیے بھی جو ہے ایج ریلیکسیشن جو ہے 5 ایئرس کی ہے۔ اور اسی طرح جو ڈسیبل کوٹا ہے یعنی معذور افراد کے لیے، اس میں ایج ریلیکسیشن 10 ایئر کی ہے۔ پوسٹ جو ہوگا وہ لیکن 15 اور 15 سے بلو، یعنی 7 سے لے کر 15 کے جو پوسٹ ہے اس کے لیے ہے اسپیشلی۔ 16 اور 17 والے اپلائی ڈسیبل کوٹے کے لیے نہیں کر سکتے، یعنی ان کی ریلیکسیشن اس میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو مائنورٹیز یا دیگر جو کوٹا وغیرہ ہے، وہ سسٹم گورنمنٹ کے جب بھی کوئی آرڈر آتا ہے اس کے حساب سے امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، ٹیسٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ کوٹا اگر بڑھا دے تو اس کے حساب سے جو ہے مائنورٹیز اور ڈسیبل کوٹا وغیرہ بڑھا بھی سکتے ہیں، تو ایز پر گورنمنٹ کے رول کے حساب سے ہوگا۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ نوٹ کا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ٹیسٹ دیں گے ایم سی کیو اسٹیپ یا اسکریننگ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ غلطی کرتا ہے تو نگیٹو مارکنگ کا بھی کہا ہو کہ 0.25، اگر 1 نمبر کے ایم سی کیو سے تو غلط کرنے پر -2.25 ہوگا۔ تو اس کا اپنا کینڈیڈیٹس خیال رکھنا ہے کہ ٹیسٹ کے دوران کوئی آپ کو آپشن نہیں آتا تو آپ نے چھوڑ دینا ہے، کوئی غلط نشان نہیں لگانا، اس میں نگیٹو مارکنگ ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ہاؤ ٹو اپلائی، یعنی کینڈیڈیٹس آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، فارم وغیرہ کس طرح سے ہوگا۔ تو آن لائن اپلیکیشن فارم انہوں نے اپنی ویب سائٹ دی ہوئی www.recruitments.com، وہاں پہ جا کے آپ ان کا فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے یا آن لائن آپ فلنگ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہارڈ کاپی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ بتایا کہ جتنے بھی فیس اسٹرکچر ہے ڈفرینٹ اسکیل کا ڈفرینٹ ہے، اسی حساب سے بی ایس 17 کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے 2000 فیس ہے، 16 کے لیے 1500 ہے۔ اسی طرح 14 اور دیگر جو پوسٹیں ہیں 14 15 وغیرہ ان کے لیے انہوں نے فیس 1200 رکھا ہوا ہے۔
اور اسی طرح 9 اسکیل کے اور 9 سے 11 جو اسکیل ہے اس کے لیے 850۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو ہے جتنی بھی فیسیں ہیں آن لائن ایزی پیس جے ایس وغیرہ سے بھی آپ کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان کا جو انوائس نمبر ملتا ہے وہ آپ کو پرنٹ آؤٹ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایک اور جو ٹیسٹ اور کے بعد جو انٹرویو وغیرہ ٹیسٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کے ویب سائٹ پہ وزٹ کرنا ہے، کوئی پوسٹل ایڈریس پہ کچھ آپ کو کال لیٹر یا کچھ نہیں آئے گا، آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ سب کچھ ڈیٹیل خود سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہاں سے آپ کو ٹیسٹ کے بارے میں بھی انٹرویو کے بارے میں بھی پتہ چل سکے۔